ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے تمہیں پتی اور پتنی کو؟ کیا صرف عورتوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تو ہمیشہ مرد کے چرن میں رہنا، جوتیوں میں بیٹھی رہنا؟ بہت سارے وعدے کر کے آتے ہیں نا، 7 پھیروں میں الگ الگ وعدے ہیں، وچن ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے لمبی لمبی قسمیں ہوتی ہیں کہ میں کتنے دن تک، 7 جنم تک اس کے ساتھ بندھی رہوں گی، فلاں فلاں چیزیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنو، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو یوں فرما رہا ہے، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ کیا مطلب؟ لباس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کی پردہ پوشی کرو گے، عورتیں تمہاری پردہ پوشی کریں گے۔ لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، ٹھنڈیوں سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، موسموں کی سختی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لباس اسی لیے پہنا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مرد عورتوں کا لباس ہیں، یعنی تم سب اپنی بیویوں کا لباس بن جاؤ، اسے کوئی درد نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، ایسا لباس بن جاؤ۔ اگر اس کے اندر کچھ برائی دیکھ بھی لو تو اس کو چھپا دو، جیسے لباس اندر کے داغ چھپا دیتا ہے۔ عورتوں کو بھی یہی کہہ دیا گیا کہ عورتیں تم بھی اپنے مردوں کا لباس ہو، ایسا لباس کہ تمہارے شوہر کے لیے تم آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ، اس کے دردوں کے لیے تم اکسیر بن جاؤ، اور اگر تمہارے مرد میں کوئی عیب دیکھو تو تم اس کو چھپا دو۔ یہ اسلام کی ایکویلٹی ہے میرے عزیز۔ یہاں ساتھ رہنے کے بھی قوانین ہیں اور نکلنا ہو تو اس کے بھی قوانین ہیں، نکلنے کے لیے بھی قوانین ہیں، انٹری کے بھی ایگزٹ کے بھی، دونوں کے قوانین آپ کو ملیں گے۔ تو میں یہ ڈس بیلنس والا معاشرہ آپ کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا جہاں صرف کسی مرد کی حکومت ہے اور عورتوں کو صرف پیروں میں رکھا جاتا ہو۔ یہ اسلام کا تصور ہی نہیں۔ بہت سالوں تک عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بھی یہ مزاج رہا، عورتیں اگر حیض اور نفاس کے عالم میں آ جاتی ناپاکی کے، ان کا گلاس الگ کر دیا جاتا، ان کا برتن الگ کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ یہودیوں میں عورتوں کو گھوڑوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا، جہاں ان کا طبیلہ ہوتا تھا جانوروں، وہ 3 دن یا 10 دن یا جتنے دن تک عورت ایام میں ہوتی ناپاکی کے، اتنے دن وہ جانوروں کے طبیلے میں رہتی، اس کا برتن سب کچھ الگ ہوتا۔ آج یہ پوری دنیا کو ایکویلٹی کا درس دینے آ رہے ہیں، ویمن رائٹس کے نعرے لگا رہے ہیں، جو ویمنز کی سب سے بڑے ریپسٹ ہیں وہ آج نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعزاز دیا عورتوں کو، اور حدیث اگر آپ پڑھیں تو فرماتی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ جو زندگی گزاری، فرماتی ہیں خواتین حضور کی ازواج مطہرات کہ اگر ہم ایام حیض میں بھی ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتی۔ حضرت عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں میں اگر کوئی گوشت کی ہڈی کو چوستی تو حضور میرے سے وہ ہڈی لے لیتے تھے، میں جہاں منہ لگائی وہیں پر منہ لگا کر حضور بھی تناول فرماتے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ عورت ایام کے دنوں میں ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ اس سے اپنی ساری چیزیں الگ کی جائیں۔ ہاں صرف اور صرف ناپاکی نماز اور قرآن کے لیے ہے، اور طواف اور مسجد کے لیے ہے، نہ کہ اور جماع کے لیے ہے، نہ یہ کہ تم اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، نہ اس لیے کہ اس سے تم ہاتھ ملانا چھوڑ دو۔ آج بھی جہالت ہمارے گھروں میں بہت پائی جاتی ہیں، کچھ خواتین کچن میں سے انہیں دور کر دیتی ہیں، مت آنا، کچھ کھانا پک رہا ہے، میٹھا پک رہا ہے، یہ مسائل بھی آتے ہیں۔ کسی گھر میں فاتحہ خوانی ہونے والی ہے اور کھانا بن رہا ہے تو ایام میں اگر کوئی عورتیں ہیں حیض و نفاس کی تو انہیں باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی یہ صفات تھی، مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟ وہ آٹا گوندھ بھی سکتی ہے، روٹی پکا بھی سکتی ہے، میٹھا بنا بھی سکتی، اس سے کوئی حرج نہیں، اس کی کوئی ناپاکی کھانے میں نہیں آنے والی۔ ہاں بس اتنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی اور قرآن نہیں اٹھائے گی، بس باقی وہ تمام چیزیں کر سکتی، کھانا بنا بھی سکتی، کھانا پروس بھی سکتی، تمہارے ساتھ بیٹھ کر برتن میں کھا بھی سکتی۔ میرے عزیزو، یہ اسلام نے
عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر، اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے، تو وہ آزادی لے سکتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے،